گھٹ رہا ہے اور عمر کم ہو رہی ہے اور ہر ایک آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو دنیا میں آتے ہی دنیا تو پیٹھ کی طرف چلی جاتی ہے اور آخرت بڑی تیزی سے سامنے سے آ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دنیا کو اپنا نصب العین بنا کر اور دنیا ہی کو غرض بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نادان اور ناکامی والے لوگ، یہ زندگی ایسی نمرود کی زندگی تھی، فرعون کی زندگی تھی، قارون کی زندگی تھی، حامان کی زندگی تھی، شداد کی زندگی تھی، قوم سبا، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ایسی زندگی گزارنے والے تھے۔ انجام کار وہ ہلاک ہوئے۔ کسی کو اللہ نے پانی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم پر آگ برسائی، کسی قوم کو فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیا۔ قوم سبا کو اس کے بنائے ہوئے ڈیم سے، جس سے وہ اپنی کھیتیوں کو آباد کرتے تھے، وہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اور جو نبیوں والی زندگی گزارنے والے ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ جو انہوں علیہ السلام پر ایمان لائے، اگرچہ تعداد بہت تھوڑی سی، بہت تھوڑی تھی، کہ 950 سال کی محنت، اس کا نتیجہ ثمرہ، کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں۔ 950 سال کی دن رات کی دعوت کے نتیجے میں 90 سے کم، 80 سے اوپر اور 90 سے کم یہ ایمان لائے، اور اللہ نے پھر انہی کو بچایا، انہی کو دنیا میں بسایا، اور پھر نوح علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی۔ اسی طرح قوم عاد، اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے، کیسی لطیف چیز ہے، نظر بھی نہیں آتی، اور کتنی ضروری چیز ہے، کتنی نرم ہے، تھوڑے سے سوراخ کو جہاں منفعت پاتی ہے داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس ہوا کے ذریعے اللہ کا غصہ اور ناراضگی، اللہ نے ہوا بھیجی کہ اللہ کا جو خزانہ ہے اس پر اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اور اس دنیا میں کہاں تک فضاؤں میں ہوا ہو، کتنا اس کا دباؤ ہو، کتنا انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو اس ہوا کی ضرورت ہے اور فضاؤں کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس خزانے سے سوئی کے ناک کا، جس میں دھاگا مشکل سے داخل ہوتا ہے، اس سے خزانوں سے ہوا آتی ہے اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی اور ساری کائنات کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ لیکن جب قوم عاد، جن کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا تھا، بڑے بڑے جسم دیے تھے اور پتھروں سے انہیں بڑے بڑے اپنے حویلیاں، گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں ظلم کرنے لگے، اللہ ہی کو بھول گئے، اور ان کا دعویٰ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہ ظلم انہیں برپا کیا، تو اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے، جیسے کہ تمام انبیاء کی سنت کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے تھے، اپنی زندگی اور ساری صلاحیتیں لگاتے تھے، اور جو اللہ دے اس کو بھی مخلوق پر خرچ کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کی اپنی زندگی بہت سادہ، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جھوپڑے میں پوری زندگی گزاری، ایک جوڑے میں گزارا کیا، تو جو کچھ اللہ دے رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں۔ تو حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور سمجھایا کہ دیکھو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دے کر اور تمہاری بچپنے اور کمزور حالت سے اتنا طاقتور بنایا، کیا تمہاری سمجھیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے؟ بچہ بھی اس بات کو سمجھ جائے، لیکن جب انسان کے دل پر مہر لگ جائے اور دنیا کی محبت کا، نافرمانی کا نشہ اور جہالت کا نشہ اس پر آ جائے تو وہ نہیں سمجھ۔ چند لوگ ایمان لائے تو اللہ نے براہ راست ہوا کو حکم دیا کہ ایک تیز ہوا چلنے والی اور بانجھ ہوا، کہ ہوا تیز ہے اور جس کے ساتھ بارش نہیں ہے، اور اللہ کے غصے والی ہوا ہے، اور اس کو سرکش اس لیے کہا گیا کہ وہ فرشتے کے قابو سے بھی باہر ہوگی، اللہ نے براہ راست حکم دیا۔ اور پھر بھینس یا بیل کے نتھنے کے برابر وہ سوراخ ہوا ہوا آئی، اور 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلی۔ وہ لوگ بڑے بڑے قد والے تھے، بڑے بھاری تھے، اور زمین پر زور سے قدم مارتے تھے، لیکن ہوا نے جب ان کو اکھاڑا، لڑکھڑائے اور دیکھنے لگے ہم اڑ جہاں بے قابو ہو رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں داخل ہوئے
اپنے گھروں کو بڑے بڑے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کیا، اللہ نے ہوا کو گولائی میں چلایا اور ان کے کھڑکی دروازوں کو اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا اور ان کے جسموں کو گھروں سے نکالا اور تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا اور اللہ نے گردن کے بل پٹک کر ان کو مارا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پتھروں سے بڑے مضبوط گھر بنائے تھے، ہوا ان کو ہلا رہی ہے، اتنے مضبوط تھے کہ ایسا نہیں ہوا کہ دیواریں گر گئیں اور چھت اس کے اوپر گر گئی، بلکہ اتنے مضبوط گھر تھے کہ بنیادیں اوپر آ گئیں اور چھتیں نیچے چلی گئی۔ یہ ہے اللہ کا امر، یہ ہے اللہ کی ناراضگی والی زندگی، کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اور اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اور اللہ کے رزق سے زندگی گزارتے ہوئے اور پھر انسان اللہ کو نہ جانے۔ دنیا کے قانون میں جس ملک میں رہ رہے ہو اس کے بادشاہ کو، اس کے قانون کو، اس کی وردی کو نہ مانو، اور جو دشمن ہے اس کی آواز لگاؤ تو یہ حکومتیں چھوڑتی نہیں۔ اور یہ تو انسان ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے ایک وہ زندگی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہے کامیاب لوگ، اور یہی حضرات انبیاء کرام کی زندگی، اور اسی کو مانگنا ضروری قرار دیا گیا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں اور سنتیں اور نوافل بھی ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا بعض کے نزدیک پڑھنا فرض ہے، بعض کے نزدیک پڑھنا واجب ہے۔ انسان نماز کی ابتدا کرتا ہے تو سبحانک اللہم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے قرآن پاک کی، یہ دعا ہے، کیونکہ دعا میں جسے انسان کسی بادشاہ سے، کسی بڑے سے جب مانگنے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تعریف کرنا یہی مانگنا ہے۔ شعراء بادشاہوں کی مجلسوں میں آ کر ان کی تعریفوں میں کلابے باندھتے تھے، اشعار کہتے تھے تاکہ بادشاہ کچھ دے دے، چاہے وہ سوال کرے نہ کرے، بادشاہ ان کے لیے جاگیر ہیں اور بادشاہ کی میری تعریف کی ہے، میرے اشعار، حالانکہ وہ جھوٹی تعریف ہوتی تھی۔ اور اللہ کے ہم تو سچی ہم سے کوئی تعریف کرے نہ کرے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو سورہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی حمد ہے، اور پھر اللہ سے ایک عہد ہے اور دعا مانگنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری، اور اس میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان کے، نمازی کے اور اللہ کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، اور نمازی آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کہ اللہ ہے تمہارے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ اپنے حجرے سے نکلے اور ان صحابہ کے پاس آئے۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، بھوک کی وجہ سے گال ان کے پچکے ہوئے، رونے کی وجہ سے آنکھیں دھسی ہوئی، دین کی محنت کی وجہ سے کپڑے ان کے بوسیدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 3 صحابہ تھے، اور مسجد نبوی وہ کچی گارے کی بنی ہوئی، اس کے ستون کھجوروں کے تنے تھے، اور اس کی چھت کھجوروں کی ٹہنیاں تھی، اور اس کا فرش یہ مٹی کا تھا۔ ایسی بارش ہو کہ پانی برسے، ليلۃ القدر کی رات میں بارش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیشانی، ناک اور ہاتھوں اور گھٹنے اور پاؤں پر مٹی کا نشان تھا۔ یہ ایسی مسجد تھی اور یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خالق کائنات رب العرش العظیم کی نظر میں کیا ان کی قیمت ہے؟ کیونکہ انسان کی قیمت اس کے جسم اور مادی اسباب سے نہیں، مالوں سے نہیں، اللہ کے ہاں اس کی قیمت اس کے دل کے یقین، ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے ہو بیٹھے، تھوڑے سے ہیں اور یہ کیفیت ہے، کیا عمل کر رہے ہو، لیکن اس عمل کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ بڑے صاف دل والے، سچے اور جو ہے صاف دل والے، تو انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا،
میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمام نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ھذا، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا دل تو سب سے صاف تھا، اور یہی ایمان والے کو حکم ہے کہ مسلمانوں سے دل کو صاف رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بدگمانی کرو گے بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور قیامت میں پوچھ ہوگی، اور یہ گناہ ہے، اور اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور تم اچھا گمان کرو گے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بدگمانی نہیں، میں تمہیں سچا سمجھتا ہوں، لیکن بات کو ذرا ہلکا سمجھ کر پوری بات واضح نہ کی ہو، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو جب بات یہی ہے تو سن لو، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ آپ کے ان صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں پر فخر فرما رہے، فرشتوں پر فخر فرما رہے۔ تو اللہ ایسے قدردان، نماز کسی کہتے ہیں مسلمان کی معراج نماز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے کہ براق سواری پر بیت اللہ سے رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے ساری فضاؤں کو خلاؤں کو پار کرتے ہوئے ساتوں آسمانوں پر، اور آسمانوں پر ملاقاتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، یہاں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور پھر اللہ کے ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل بھی رک گئے، اللہ نے اپنے قدرت سے اپنے نبی کو جو ہے اپنے دربار میں بلایا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل میرے گھر سے لے کر بیت المقدس اور آسمانوں تک اور یہاں تک آپ میرے ساتھ تھے، اب کیوں جو ہے آپ پیچھے رہ گئے؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام آ گیا ہے اللہ کے انوارات اور تجلیات کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اس سے اوپر اڑے تو اللہ کے انوارات کی تجلیات میرے پروں کو جلا دے۔ اللہ کے دربار بھی حضور کا معراج، فرمایا مومن کا معراج کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہو جائے، سارے پردے ہٹ جائیں، اللہ کی توجہ اور ایک ایک بول پر اللہ کی طرف سے جواب، یہ قدردانی، حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی، یا نماز میں تو اس وقت کہہ رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اقرار کیا وہ تو اللہ سے سودا کر لیا۔ اے اللہ نہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا یقین ہوگا، اور نہ تیری ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے، اور نہ کسی سے مدد مانگیں گے، یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ سے عہد ہے۔ اسی لیے اسی خوشی پر جب بندہ یہ عہد کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو بھی ایمان لانے والا ہے اس نے مجھ سے عہد کر لیا، اور اللہ نے ایمان والوں کی جان کو بھی خرید لیا اور مال کو بھی خرید لیا۔ یہ خریدنے کا لفظ کسی کی احتیاج کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے گاڑی خریدی ہے کیونکہ لمبے لمبے سفروں کی ضرورت تھی، میں نے گھر خریدا ہے مجھے رہائش کی ضرورت تھی، میرے بچے اور میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، میں نے فلاں کپڑے خریدے ہیں کہ میں نے پہننے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ اور اللہ اپنا ذاتی نام لا کر اور کہا یہ میرے اور ایمان والوں کے درمیان عقد ہو چکا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو مالوں کو خرید لیا۔ اور یہ کہاں لکھا گیا؟ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اللہ نے یہ لکھا کہ ان کی جان اور مال، تو یہ اللہ سے ایک ہے، لا الہ الا اللہ اللہ سے ایک عہد ہے۔ اور نماز میں 5 دفعہ ہر رکعت میں 17 رکعت جو فرض ہیں اور نہ اس وتر اس کے علاوہ ہیں اور اس کے علاوہ نوافل ہیں، ہر رکعت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ حسر کے ساتھ عبادت کیا ہے کہ اس کے حکم کو بجا لانا اور اس کے حکم کو ہر وقت دیکھنا اور آپ ہی سے ہر حال میں مدد مانگیں گے۔ اور اس سب کے بعد اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھ سے عہد کیا اور یہ معاملہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، وَلَهُ مَا سَأَلَ اور بندہ اب جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا،
اور مانگنے کے بعد مجھے بھی اللہ ہی نے بتایا کہیں دنیا کی چیزیں نہ مانگے، اپنی جو وقتی حاجتیں اور تکلیفوں سے جو ہے دعا نہ کرے، بلکہ سب سے بڑی دعا، سب سے اہم ضرورت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، سجھا دے، سمجھا دے اور اس پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہو۔ اسی لیے شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان زندگی گزارنے میں دو طرح ہے، ایک وہ زندگی گزارتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ نبیوں والی زندگی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ان میں سب سے پہلے اور پہلی صف میں حضرات انبیاء کرام ہیں کہ جن کا سب کچھ انسانیت کو راہ دکھلانے میں اور اللہ سے ملانے میں لگا۔ اور دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، پہلی امتوں کے انبیاء کی امتوں میں صدیقین وہ جو سب سے آگے دین پر چلنے میں اور دین کے لیے لگانے میں سب سے آگے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ صدیقین ہیں، اور سب سے بڑے صدیق وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو کتنی بڑی دعا ہے ہدایت کی، اے اللہ ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا، انبیاء اور صدیقین، اور تیسرے نمبر پر شہداء جنہوں نے میدانوں میں اپنی جان بھی تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے دی، تیرے دین کے لیے انہیں جانے دی، والصالحین، اور آخر میں جو نیک زندگی گزارنے والے۔ تو بھائی حضرات انبیاء کرام والی کہ انبیاء کرام پوری زندگی لگاتے تھے، یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور اللہ نے جو امانت دین کی دی ہے اس کے پہنچانے میں امانت دار ہوں۔ جب سے نبوت ملتی اور جو ہے اللہ کے پاس بلائے جانے تک، موت تک وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ جو ہے قوم پر لگا رہے ہیں، سب کچھ قوم پر لگا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات اور ساری انسانیت اور جنات کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرات انبیاء کرام والی زندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کے ساتھ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا؟ 11 بھائی تھے کہ کنویں میں ڈالا، اور جب قافلہ گزرا تو وہ وہی بکری چرا رہے تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، تو یہ لوگ آگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام، اچھا اس نے اپنے آپ کو کنویں میں چھپایا تھا، غلام ہے تو ہم اس کو آپ کو بیچتے ہیں۔ حالانکہ بھائی کتنی بڑی زیادتی کی، اور اس سے پہلے مارا پیٹا، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے اور عزیز مصر کے گھر رہے، پھر جیل میں جانا پڑا، اور وہاں سے اللہ نے بادشاہت تک پہنچایا، بادشاہ بن گئے، سارے علاقوں میں قحط آ گیا، بھائی جو ہے لینے کے لیے آئے غلہ، تو جیسے سب کو دیا بھائیوں کو بھی دیا، اور جب دوبارہ آئے تو پھر ان کو دیا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو ظاہر کیا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ہیں یوسف، کا ہاں میں ہوں یوسف، تو وہ گھبرا گئے، اور وہ ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ بچپن سے لے کر اس وقت تک جو ہم نے ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں ملامت اور طانے والا کلمہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ یہ 11 بھائی تھے، ان کو معاف کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر سارے کافروں کو معاف کیا، سارے کافروں کو۔ کیا کیا تکلیفیں دی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی ستایا، اور آپ کے صحابہ کو بھی ستایا، آپ کے گھر والوں کو بھی ستایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھیں، جب ان کے دیور ان کو ہجرت کے لیے لے کر نکلے دن میں، تو مکے میں شور مچ گیا کہ یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے دن کی روشنی میں دن دہاڑے ہجرت کر کے جائے، پیچھے آ گئے۔
اور ان کو گھیر لیا، اور ایک شخص نے ان کی اونٹنی کو چوکا لگایا، وہ اونٹنی پر سے گری ایک عورت ذات، اور پھر عورت بھی کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور حمل سے تھی، حمل گرا اور خون جاری ہوا اور زخمی ہو گئی، اور کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت ان کو لایا گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے رات کے وقت ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے میری بیٹی جو میرے لیے میری وجہ سے، میرے دین کی محنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ستائی گئی، اور کہا ان کا انتقال بھی اسی زخمی کی وجہ سے ہوا۔ جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو آپ کی 2 بیٹیاں، ان کا عقد، ان کا منگنی ابو لہب جو چچا لگتا تھا رشتے میں، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ میں۔ لیکن سب سے پہلے جو مخالفت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو جمع کیا اور ان میں اپنے آپ کو اجاگر کیا کہ تم نے مجھے کیسا پایا کہ آپ جیسا سچا اور امانت دار تو کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہوئی۔ کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے مکے پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مان لو گے کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ کبھی خلاف واقع بات اس منہ سے ہوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ سن لو، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت تھی، کتنا بڑا علم تھا، اور اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ عہد میں کتنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی تھی۔ اور یہ اپنی قوم ہے، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اپنی قوم ہے، قریش ہے۔ آدمی کو اپنے یا قوم سے کتنی طرح، ہاں دنیا کے بارے میں وہ جو ہے آپ کا قبیلہ آپ کی مدد کرتا تھا، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اور دین یہ ایک ایسی بات ہے عقل کے خلاف اور معاشرے کے خلاف اور دنیاوی باطل خداؤں کے خلاف کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی، اور کیوں؟ اس کی بیوی، اس کا نام ام جمیل، وہ جو لکڑیوں کا گٹھر لا رہی تھی کانٹوں کا کہ حضور کے راستے میں بچھائیں، وہی اس کے گلے میں اس کی رسی پھنسی اور اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کو کتنا غصہ آیا کہ ابو لہب نے میرے حبیب کے بارے میں جو میرا پیغام لے کر آیا اور میرے اتارے ہوئے دین کو سکھلانے کے لیے آیا، اور ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ مالدار تھا، مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، عربوں میں قریش میں سے تھا اور حضور کا رشتہ دار، کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے ہوئے تھی اسی کی رسی اس کے گلے میں فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان، عام انسان، اس کی بیٹیاں، اس کی عزت ہوتی ہے، اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ دونوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور جو ہے طلاق دے دی، اور یہ سب کس وجہ سے؟ کہ امت تک دین پہنچ جائے، امت کامیاب ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام ہر اعتبار سے قربانیاں دیتے تھے، اپنا سب کچھ لگاتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے تو حضور کی شان میں اتنی گستاخی کی، حالانکہ وہ داماد اور پھر اللہ کے رسول، لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتا، ایسی گستاخی کی کہ حضور کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ اپنے کتوں میں تم پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو وہی بیٹا اردن علاقے میں اپنے قافلے کے ساتھ، کیونکہ سردار کا بیٹا تھا، قوم کے لوگ ساتھ تھے، اور اردن کے علاقے میں وہ تجارت کے لیے گیا۔ جب جنگل سے گزر رہے تھے اس نے شیر بھاگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا ہاں محمد کی منہ سے جو بددعا نکلی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی۔ یہ شیر سامنے سے گیا، جو گزرتے ہوئے شیر کے سامنے آنے کا کیا مطلب؟ لوگوں نے بڑی تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک شیر کیا کر لے گا، ہم اتنے آدمی ہیں۔ اب اس کے دل میں ڈر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین، باتوں کا تو یقین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کی بات، لیکن جو یہ لا الہ الا اللہ، ان کے باطل خداؤں کے خلاف ان کی نفی اور اللہ کا اثبات، یہ ان کے لیے گراں تھا، اور باپ دادا کے طور طریقوں، باطل طریقوں کو چھوڑنا یہ ان کے لیے گراں۔ تو وہ پریشان پیچھے مار رہا ہے، تو قافلے نے کیا کیا؟ گھبرائے نہیں، سارا سامان ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیا، اور بالکل اس کے اوپر بیچ میں اس کے لیے ایک جگہ بنائی کہ تم یہاں سو جاؤ،
اور سارے قافلے والے چاروں طرف سو گئے کہ شیر کیسے یہاں تک پہنچ سکتا، لیکن وہ اللہ کے رسول کی دل کی آہ تھی اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کی کہ اللہ تجھے اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو تم پر مسلط کرے۔ کہتے وہ رات کو شیر آیا، اس نے ایسی گردن لگائی کہ جہاں وہ پڑا ہوا تھا وہیں آ کر اس نے اس کی گردن کو توڑ دیا، اور صبح جب اٹھے تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا آپ پر، یعنی آپ اتنے نفیس جسم والے، آپ کے جسم سے خوشبو۔ وہ تو ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے بچے سوتے تھے اور لمبی راتوں میں بچوں کو اٹھایا جاتا، انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک بو، کسی کسی کے منہ سے رال، اور بچوں کے تو منہ سے بھی، ناک سے بھی، آنکھوں سے بھی، سب بچے جو ہے اسی آلائشوں میں کہ ان کو بغیر نہلائے دھلائے کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کلی کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا، خوشبودار اور ایسے بچپن میں، اور آپ کے جسم سے خوشبو، آپ چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ بچہ ماں کے پاس آتا تو اس کے سر کے بالوں سے آپ کے جسم کی خوشبو آتی تھی، اور ماں کہتی بیٹا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہ اماں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ان کے جسم کی خوشبو تمہارے بالوں سے آ رہی ہے؟ انس کی والدہ ہیں ام سلیم، ان کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے، اور گرمی کی وجہ سے آپ کی گردن پر پسینے کے قطرے بہتے، تو وہ اپنے عطر کی شیشی جس میں مشک اور عنبر خالص ہوتا تھا وہ لا کر اس پسینے کے قطروں کو اس میں ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا رہی ہے کیا کر رہی ہو؟ کہ اپنی اس مشک اور عنبر جو اصلی ہے اس کی خوشبو کو حضور کی خوشبو سے خوشبودار بنا رہی ہے۔ اور ایسی ہستی جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو مذبح خانے سے لائی ہوئی اوجڑیاں آپ کے جسم پر رکھی جاتی ہیں۔ آپ اس مکے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہجرت کی رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور مکے کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنج ہے کہ میں مکہ شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور غیروں سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے، اور کسی عام کام کی سے نہیں، ان کی ہدایت کی محنت کے بدلے میں مجھے نکالا جا رہا ہے۔ ما اطیبک یا مکہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اور تیری فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں، اور تجھ میں اللہ کا گھر ہے۔ میرا بچپن تیری گلیوں میں گزرا، میری نوجوانی تیری جو ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں گزری، اور اب مجھے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کا امر اتنا اونچا کہ سید الانبیاء اور حبیب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش اور مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں نکلے، اور پھر 10 سال جن مکے والوں نے مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا۔ غزوہ بدر میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ اٹھانے کے لیے آئے، اور خوشیوں میں شرابوں کے مٹکے اور جناب ناچنے گانے والیاں اور ڈھول دھماکہ لے کر آئے کہ ہم خوشیاں منائیں گے۔ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غزوہ بدر میں ایسی شکست فاش ہوئی کہ عتبہ شیبہ اور کیسے بڑے بڑے کفار 70 سردار جو ہے وہاں پر قتل ہوئے، اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ تو بدر میں آئے، پھر احد میں آئے، کتنی دفعہ جنگ، غزوہ احزاب میں سب کو لے کر آئے، اور صلح حدیبیہ میں انہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا۔ آپ نے جانب وہ جو ذوالحلیفہ مسجد ہے وہاں سے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر درخت کے نیچے سواری پر سوار ہوئے، اور مدینہ 400 کلومیٹر اونٹوں پر طے کیا فاصلہ، اور اس کی مشقت کو، اور 2 چادروں کے بیچ میں، اور 10 کا 12 کلومیٹر جو ہے مکہ مکرمہ رہ گیا ہے، لیکن کفار نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی بھی تھی، اے میرے نبی ان سے عہد نامہ کر لو، اور جو یہ کہیں وہ مان لو۔ 3 ایلچی اور 3 قاصد آئے، اور سب سے آخر میں سہیل آئے جو بعد میں صحابی بنے، اور انہوں نے عہد دیکھا کہ واپس جانا پڑے گا۔ جب واپس جانے کا حکم ہوا تو حضور تو حضرت عمر کہنے لگے اے وہ حضور کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہم طاقتور نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہم نے ان سے جنگیں نہیں جیتی؟ بالکل جیتی ہیں۔ کیا ہم احرام کی حالت میں نہیں ہیں؟ کہ بالکل احرام کی حالت میں ہے۔ پھر کیوں نیچے دب کر ان کی شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے؟
اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی یہی منشا ہے۔ اللہ کی اے اللہ کے رسول، ہم کمزور نہیں ہیں، کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے اور مسلمانوں کے ہمارے مردے جنت میں نہیں جائیں گے؟ بالکل ہوگا۔ حضرت عمر بڑے جوش میں تھے، بالکل پریشان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اے ابوبکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، اے عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور اتنی سخت شرائط لگائیں، اور جو ہے حضور نے عہد نامہ لکھا اور پھر حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے احرام کھول دو۔ اب اتنا لمبا سفر، اب صحابہ کرام یہ تو ان کے دلوں میں تو مدینہ مکے کی عظمت کفر کے زمانے میں تھی، اور آج تک احرام باندھ کر حضور کے صحابہ ہیں اور سامنے مکہ ہے، لیکن اللہ کے امر کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولا، صحابہ نے بھی کھولا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور دن کی روشنی میں آئے۔ مکے والوں کو دن میں تارے نظر آ گئے اور سمجھ گئے کہ 13 سالہ مکے کی ساری جو ہم نے ظلم کیا اور حضور کو ستایا، صحابہ کو ستایا، اور یہ 6 سال 7 سال 8 سال جو ہے مکہ میں مدینہ میں ستایا، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے کریم اور معاف کرنے والے بھائی ہیں اور کریم ہستی کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تانے والی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، اور سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کہتے اس اخلاق نے تو پھر کفر کی جہاں کمریں توڑ دی۔ اور پھر آپ کی طرف سے اعلان، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ کے جو ہے دروازے کو پکڑ لے اس کو کچھ نہیں کہا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو بھئی یہ ہے حضرات انبیاء کرام کے اخلاق، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین میں پوری وادی جانوروں سے بھری ہوئی، پوری وادی اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے، یہ پوری وادی بھری ہوئی۔ تو یہی مکے والے جنہوں نے اتنا ستایا تھا، غزوہ حنین کے موقع پر سارا مال مکے والوں کو، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں اونٹنیاں تک، وہ کیا بکریاں ان کو دی۔ مدینے والوں کے دل میں، نوجوان لوگ تھے، ان کے دل میں یہ آ گیا کہ دیکھیں خون ہمارا بھی ہے اور لڑائیوں میں ہم کام آئے، اور جب غنیمت ملی تو مکے والوں کو دی جا رہی ہے، لیکن مدینے والوں کا جو نصرت کی تھی، انہوں نے جو حق ادا کیا تھا، حضور کے دل میں ان کی عظمت اور محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ مدینے والوں میں سے چند نوجوانوں کے دل میں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ غنیمت کا مال دیا۔ حضور نے سب کو بلایا، دیکھو صرف انصار ہو اور کوئی نہ ہو، اور بلا کر آپ نے خطبہ دیا، اے انصار، تم اگر یہ کہو کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو ٹھکرایا اور آپ کے وطن سے نکالا اور بے گھر کیا، اور تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میری مدد کی، تم نے میرے دین کو قبول کیا اور میرا ساتھ دیا، تم حق بجانب ہو، تم حق بجانب ہو۔ یہ انصار، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ دنیا کی چیزیں میں نے ان کو دی اور تم اس پر کہ بھئی ان کو دی گئی چیزیں سنو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کیا ہے لوگ مجھ سے یہاں سے دنیا کی چیزیں لے کر جائیں اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ سب انصار مدینہ کا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ فرمایا یہاں سے جاتے ہوئے لوگ مختلف راستوں کو اختیار کریں گے اپنے اپنی منزلوں تک، تو میں انصار والا راستہ اختیار کروں گا۔ اے انصار، تم نے جو میری مدد کی ہے، یہ تو دنیا کی چیز تھی، اس کے ذریعے سے میں نے یہ ان کو دے دی،
تمہارے ساتھ تو میں خود ہوں۔ اور وہ فضائل بیان کیے کہ اگر جیسے انسان کے حفاظت کے لیے اس کا لباس ہوتا ہے، فرمائے یہ میرے صحابہ مہاجرین سب صحابہ یہ میرا لباس ہے، مہاجرین میرے اوپر کا لباس ہے، اور یہ تم جو ہے میرے اندر کا استر اور بنیان جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تم وہ لباس۔ تو یہ ہے حضرات انبیاء کرام کی زندگی۔ حضرات انبیاء کرام اپنی ساری صلاحیتیں جو دنیا ملتی وہ بھی ان پر لگاتے تھے اور پوری زندگی صرف کرتے تھے، اور یہ ہے اللہ کی رضا والی زندگی۔ نبیوں کی زندگی کو جو قبول کرتا تھا اللہ اس کو دنیا میں بساتے تھے۔ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی، ایمان والے بچے۔ تو اتنی تیز ہوا تھی، 7 راتیں اور 8 دن گھروں کو الٹ دیا، اور سب یہ ہود علیہ السلام اور ایمان والے انہی فضا اور ہواؤں میں تھے، لیکن اسی ہوا کو حکم تھا کہ ایمان والوں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ یہی پانی جس سے ہلاک ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم، اس کشتی کے ذریعے ایمان والوں کو بچایا، حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود جن پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراشا تھا، چیخ آئی فرشتے کی طرف سے، سب کے دل پھٹ گئے اور ایمان والے بچے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والے جو زندگی گزارتے ہیں ان کی وہ اللہ ان کو بھی سعادتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا امن کا گہوارہ بنتی ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے انوارات یا خوشبوئیں جانوروں تک کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، فضاؤں میں پرندے ان کے لیے، کیونکہ یہ ایسا علم سیکھنے جا رہے ہیں، ایسی زندگی سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ زندگی انسانوں کی زندگیوں میں زندہ ہوگی تو اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے اتریں گے، زمین پہ زلزلے نہیں آئیں گے، پہاڑوں سے بھونچال اور آگ میں انگوجھا لاوا نہیں نکلے گا، سمندروں میں طغیانی نہیں آئے گی، ہوا سرکش نہیں ہوگی، بلکہ ان ایمان والوں کی ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فیصلے اتریں گے اور سب فائدہ اٹھائیں گے۔ انسان کے جسم میں اللہ کا ایک امر روح، اس روح کی وجہ سے انسان کی ساری عظمت ہے اور اس جسم کی قیمت ہے۔ اس روح کی وجہ سے آنکھوں کا دیکھنا ہے، اس روح کی وجہ سے زبان کا بولنا ہے، اس روح کی وجہ سے دماغ کی سوچ ہے، جتنے بڑی بڑی اسکیمیں اور کارنامے کرتا ہے انسان، اور اس روح کی وجہ سے انسان کا مسافتوں کو طے کرنا ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل جائے سارے اعضاء بیکار۔ تو بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روح نکلنے کے بعد اب اس کو کوئی چیزیں کام، ایک اللہ کا امر، قل الروح من امر ربی، سمجھا دو میرے بندوں کو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، اور اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارا تمہارا نظام چل رہا ہے۔ بادشاہ کی بادشاہت، انجینئر کی انجینئرنگ، ڈاکٹر کی علاج، زمیندارے کا زمیندارے کا زمیندارہ، حکومتوں کی حکومت اس روح کی وجہ چل رہی ہے۔ روح نکل جائے تو یہ جسم تعفن کی جگہ ہے۔ تو دین تو اللہ کی چاہتوں والے احکام کا مجموعہ ہے، دین تو اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وہ احکام دنیا میں ہوں گے تو امن، جیسے روح جتنی مضبوط ہو، آنکھ کا دیکھنا اتنا اچھا، زبان کے بول اتنے صحیح، کانوں کا سننا بالکل ٹھیک، دماغ کی سوچ بڑی قیمتی، اور جو ہے ہاتھ پاؤں کی حرکت بڑی قابل قدر اور رشک ہے۔ جتنی مضبوط روح ہوتی چلی جائے گی اعضاء کے اعمال اتنے ہی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ روح کمزور ہوگی تو جسم بھی کمزور ہوگا۔ دین پورا کا پورا موجود ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ، بھائی چارے والی زندگی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں، اور اللہ کا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کیا ہوا ان بستی والوں کو؟ میری زمین پر رہتے ہوئے میرے نبیوں نے دعوت دی، ایمان کیوں نہیں لائے؟ میری پہچان کروا رہے تھے، میری الوہیت کو بتا رہے تھے، میری وحدانیت کو بتا رہے تھے۔ اگر یہ ایمان والے ہوتے اور میں نے ان کے لیے دستور زندگی اتارا، ان کا بولنا ایک ایک بول جس سے دنیا میں امن قائم ہو، ایک ایک دیکھنا جس سے رحمتیں اتریں، ایک ایک بات کو سننا جس سے محبتیں قائم ہوں،
ایک ایک معاملہ جس سے انسانوں کا جوڑ پیدا ہو، ایک ایک قدم اٹھانا جس سے جو ہے اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے ہوں۔ تو انبیاء تو اس کی دعوت دیتا، اگر یہ ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ جسم کی پرورش کے لیے اس بے رنگ بے ذائقہ بے رنگ اور بے بو زمین سے مٹی سے کیسے کیسے پھول، کیسی کیسی خوشبوئیں، کیسے کیسے اناج اور کیسے کیسے پھل نکالتا۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ مٹی کو لے لو، ذرہ برابر کرو، کوئی اس میں مٹھاس نہیں، کوئی اس میں کھٹاس نہیں، کوئی اس میں کڑواہٹ نہیں، کوئی اس میں بو نہیں، چکھو تو کوئی ذائقہ نہیں۔ اور اللہ اکبر، آم اپنا ذائقہ لے کر نکل رہا ہے، اور آج کل مالٹے اپنے رس لے کر نکل رہے ہیں، انار اپنے خوبصورتی لے کر نکل رہا ہے، پھول اپنی خوشبوئیں لے کر نکل رہے ہیں۔ یہ دال اور اناج یہ کیسی اپنی غذائی قوتیں کہ جی اس میں فلاں وٹامن ہے، فلاں وٹامن ہے، یہ سب کی تو نام ہے، اور سب کچھ کرنے والی کس کی ذات ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو خود پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، زمینوں کو سیراب کرتے ہو، کیا ایک قطرہ بھی تم پیدا کر سکتے ہو؟ ایک قطرہ بھی پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے بس کی بات ہے بادلوں سے قطرہ قطرہ کر کے پانی بہانا؟ انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، کیا تم آسمانوں سے پیدا بھی کر بھی نہیں سکتے، لیکن چلو لانا آسمانوں سے تم برساتے ہو یا اللہ برساتا ہے؟ اور کتنی اب پورے شہر علاقے ملکوں کے ملک کو بارش کی ضرورت ہے، اور جناب بارش ہو رہی ہے، ارب ارب ٹن پانی گر رہا ہے، اگر پرنالوں کی صورت میں گرتا زمین کو اڑا دیتا۔ کیسے ایک ایک قطرہ فرشتہ لاتا ہے اور زمین میں چھوڑتا ہے، ایک ایک قطرہ۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اگر برف بھی ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ۔ جب اللہ کا غصہ آتا ہے اور اولے جو ہے بڑے بڑے، تو گھروں کو توڑ دیتا ہے، گاڑیوں کو توڑ دیتا ہے، اور کتنے انسانوں کو موت آئی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے پانی دیکھا جس کو پی کر پیاس بجھاتے ہو؟ پیاس کتنی سخت چیز ہے۔ انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، کیا تم اتارتے ہو بادلوں سے یا اللہ اتارتے؟ افرأیتم ما تحرثون، تم کہتے ہو ہم تو بڑے زمیندار ہیں، بڑی کھیتیاں کرنے والے ہیں، بڑے غلے اگانے والے ہیں، کیا ہے تمہارا کام؟ کیا تم بیج، تمہیں پتا ہے کہ یہ بیج پیدا کس نے کیا، اور اس بیج کو زمین کی اندھیریوں میں کیا تم اس کی جگہ اس کو پھاڑ کر اس کی جڑوں کو زمین کے اندر لے جانا اور کوپل کو اوپر کی طرف نکالنا، یہ تمہاری بس کی بات ہے؟ اور پھر اس میں پانی کے ذریعے زمین سے غذا پہنچانا، اس کا تنا کیسے تیار ہوگا، تنے پر اس کی چھال کیسے چڑھے گی، اور اس سے جو ہے وہ شاخیں کیسے نکلیں گی، اور شاخوں سے یہ سب پتے کیسے جو ہے اگیں گے، اور ان پر پھول کیسے لگیں گے، پھولوں میں خوشبو کیسے آئے گی، پھولوں سے کچا پھل کیسے بنے گا، اور پھر وہ پورا کیسے ہوگا، اور اس میں ذائقے اور بو کرنے والی کون سی ذات ہے؟ آج کل مالٹے چل رہے ہیں، اسی کو دیکھ لیجیے، کیسا خوبصورت اس کے اوپر کھال ہے، کیا خوبصورت اس کا رنگ ہے، اور اس میں بھی کتنی خوشبو ہے۔ پھر اس کی کاشوں کو دیکھ لیجیے کیسے اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، اور تھیلیوں میں میٹھا اور خوشبودار رس بھرا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، کس لیے کہ یہ انسان اللہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا تو ایک جو ہے سایہ ہے، اصل تو نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی، آخرت کی نعمتیں۔ انسان زندگی چاہتا ہے، دنیا میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ ابھی اتنے لوگ ہیں جا رہے ہیں کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، اور نادانوں کو یہ فکر ہوگی کہ آبادی بڑھ نہ جائے، کم کرو۔ بھائی تم کون ہو؟ پیدا کرنے والے اللہ، اور رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ زمین کس کی ہے؟ فرمایا تم زندگی چاہو ساروں کو زندہ رکھتے تو اتنی بھیڑ ہو جاتی تو قدم بھی نہ رکھ سکتے، اور تم جو ہے حریص ہو، مال جمع کرنا چاہتے ہو، اللہ تازہ پانی بارشوں سے اتارتا ہے اور چشموں سے ابالتا ہے اور تازہ فصلیں تمہیں کھلاتا ہے۔ ایک آدمی کو اس کی ساری زندگی کا اسٹاک دے دیا جائے، انسان سوچتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن مجھے روزی مل جائے، دے دیں، تو وہ اپنے پانی کے اسٹاک کو سنبھال سکتا ہے؟
خراب ہونے سے بچا سکتا ہے، اپنے جو ہے خوراک کو جو 60-70 سال کی خوراک مل گئی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا ہوا اس کے کپڑے بھی ایک ساتھ مل گئے سارے کپڑے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، کیونکہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو کامیاب کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگی بناتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اسی کی آ کر دعوت دیتے تھے اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرات انبیاء کرام کی وہ زندگی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو، جو ان کی زندگی کو اختیار کر لے۔ تو اس لیے موسوی زندگی، عیسوی زندگی، ابراہیمی زندگی، اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی زندگی کہ اپنا سب کچھ انسانوں کے لیے لگاؤ، خرچ کرو، ان کی رہبری رہنمائی کرو، اس پر اللہ راضی ہوتے۔ اور قارون اور نمرود اور شداد اور حامان اور فرعون، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی اختیار جو کرے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی، پھر سمندر جو ہے وہ بکھریں گے، ہوائیں غیر مرتب ہوں گی اور بارشیں بے وقت میں ہوں گی، زمینیں پھٹیں گی، زلزلے آئیں گے۔ تو اللہ کا دین جو مجموعہ ہے احکام کا، جتنا زیادہ یہ دین زندہ ہوگا، یہ دنیا امن کا کہ مسلمانوں کے ٹھیک ہونے سے، اللہ کے احکام پر چلنے سے کفار بھی امن میں رہیں گے، ان کے جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گے اور جانور بھی امن میں ہوں گے۔ اسی لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے جو اسے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، وہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے لے کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ آپ سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دین میں سارے کائنات کی بقا ہے۔ لیکن آپ کو 23 سال کا عرصہ دیا گیا اور 23 سال کے بعد اللہ تو فرماتے ہم نے احسان کیا کہ اپنے حبیب کو، آدمی اپنے محبوب کا چاہتا ہے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم اکٹھے رہیں، کہیں وہ جدا نہ ہو جائے۔ اس کے غائب ہونے پر انسانوں کی جو فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک نہیں لگتی۔ تو اللہ کے حبیب کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے فردوس اعلیٰ جو عرش کے ساتھ ہے وہاں رکھیں۔ فرمایا کائنات پر ہم نے احسان کیا کہ اس نبی کو ہم نے انسانوں میں بھیجا اور سب سے مشکل جگہ، سب سے تنگ حالات اور سب سے بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجا، نبیوں والی محنت دے کر کہ یہ انسان، یہ بت پرست اور ریگستان اور پتھروں میں رہنے والے اور سب سے زیادہ اڑیل، اللہ نے ایسا ان کو بنایا کہ صحابہ ان کا نام رکھا گیا اور اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا اتاری کہ ان کی زندگی اتنی پیاری کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ فیصلہ کہ جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رضا عطا کر دیں گے۔ تو جیسے جسمانی غذا کے لیے اس زمین سے 6 مہینے بعد کوئی فصل 2 مہینے میں آج کل تیار ہو رہی، کوئی 6 مہینے میں تیار ہو رہی، کوئی جو ہے فصل جو ہے باغات وغیرہ سال کے بعد پھل مل رہے، کوئی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ غلے دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحوں کی تربیت فرماتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو وہ محنت اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرما دی۔ یہ نہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو محنت بھی ختم، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت اس امت کو دی۔ امت ہوتے ہوئے یہ نبیوں والی محنت، اتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تم فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے اپنا حبیب سید المرسلین تمہارا نبی بنا کر دیا، ان کی طرف تمہاری نسبت ہے، اسی کے ذریعے تمہارا ذکر پہلی کتابوں میں آیا اور اسی کے ذریعے تمہارا ذکر قرآن پاک میں خیر امت ہے اور اسی نام سے تمہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ کہ نبیوں کے لیے جب گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی، انبیاء سے اللہ کہیں گے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن انبیاء کہیں گے کہ ہمارے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی لیے ہم نے آپ کو متوسط امت بنایا۔ اس کے کئی معنی ہیں
کہ دین دیا اعتدال والا. یہود کو جو دین، کیونکہ وہ سخت طبیعت والے تھے، ان کو سخت احکام دیے گئے. اور نصارہ یہ بہت جو ہے آسانی والے لوگ تھے، انہوں نے دین میں کمی کر دی، انہوں نے دین میں سخت کر دی. لیکن ان کو اعتدال والا دین دیا گیا، دین بھی اعتدال والا. اور یہ امت واسطہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی. اور یہ امت کیسی ہے کہ نبیوں کے لیے قیامت میں گواہی دے گی. حضرات انبیاء کرام، اللہ پوچھیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے تمہارے اس کام پر جو تم کہہ رہے ہم نے پیغام پہنچایا؟ قومیں تمہارے خلاف دعویٰ کر رہی ہیں، تو انبیاء کہیں گے اگر ہمارے لیے گواہی دیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرما دی. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. اور جس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر دین اتار کر ساری دشمنیاں ختم کر دی، بھائی چارے والی زندگی عطا کر دی، اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی ناکامی سے بچا کر جنت والا بنا دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو وہی فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، دعوت والا کام کرتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کتنی گمراہی میں تھے، کتنی نادانی میں تھے، کتنی ناکامی والی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانی ہے، اور صحابہ کرام امت کی قربانی ہے، صحابہ کی طرح جو نبیوں کی طرح صحابہ نے قربانی دی. اس قربانی سے تم ایک واضح راستے پر اور جو ہے روشن دین پر ہو. اور اس دین پر ہوتے ہوئے تم کیا کر رہے ہو؟ پورے دین پر تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر رہے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جان مال لے کر اترتے ہو میدانوں میں. تو اپنے آپ کو دو بیماریوں سے بچانا، ایک سکرت الجہل کہ اللہ کے اوامر کے علم سے تم ناواقف ہوتے چلے جاؤ اور وہ نشہ تم پر طاری ہو جائے، جیسے دنیاوی نشہ، اس میں انسان کی عقل چلی جاتی اور اس میں جو ہے نادان انسان بن جاتا ہے. تو جہالت کے نشے سے اور سکرت و حب العیش اور دنیا کی محبت کے نشے سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کس لیے آئے گی کہ دنیا سامنے جو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا یقین آ گیا. جس کا یقین ہوگا اسی سے محبت ہوگی. اور جب دنیا کی محبت، دنیا کا یقین ہوگا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، اور جب وقت دینا پڑے گا تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی اور اللہ کے احکام ان پر یقین کی کمی. اور جب ان پر یقین کی کمی ہوگی تو اللہ کے اعمال کی تاثیر ختم ہو جائے گی. پھر یہ یقین ایسے طاقت والا نہیں ہوگا جس سے اللہ کی مدد کرے. پھر نمازیں ایسی بودھی اور سرسری بن جائیں گی کہ جس سے انسان کی زندگی جو ہے پاکیزہ بن جائے، نمازیں ایسی نہیں رہیں گی. پھر یہ روزے جس سے تقوی حاصل ہو، وہ روزے میں وہ تاثیر نہیں رہے گی. پھر حج جس سے غنا حاصل ہو اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، وہ تاثیر ختم ہو جائے گی. تو یقین کے بگڑنے سے اعمال کی تاثیر ختم. تو اس لیے بھائی بنیادی چیز اس یقین کو درست کرنا ہے. اللہ کی ذات پر یقین، احکام پر یقین، تو نمازیں جاندار ہوں گی. نمازیں انسان کی زندگی کو اللہ کا ہر ایک حکم، جی ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو اللہ کا ایسا حکم ہے کہ سارے اعضاء کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وضو کر کے کیسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، اور اپنے گھر سے چلتے ہوئے کیسے ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، درجے کو بلند کیا جاتا ہے، اور نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. اور کہا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اور پھر یہ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک دماغ اور دل اور روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب اس نے نماز میں ہم تمام اعضاء کو
اللہ کے حکم کا پابند کرنا سیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بھی یہ جائے گا اس کی آنکھ کا استعمال درست ہوگا، اور جس مجلس میں بیٹھے گا اس کی زبان کا جو ہے وہ استعمال درست ہوگا، اور جن جو ہے یہ میٹنگوں میں بیٹھے گا اس کے ذہن کا استعمال درست ہوگا۔ یہ نماز پاکیزہ بنا دیتی۔ اگر ہماری ان چیزوں میں بگاڑ ہے تو ہم خیر منائیں اپنی نمازوں کی، کہ قیامت میں جو پیش ہوگی ہمارے نماز کی کیا قیمت لگے گی۔ کھوٹا پیسہ اگر آپ جا کر دو تو یہ جرم ہے اور آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے۔ نقلی نوٹ کہاں سے لائے؟ یہ کھوٹا پیسہ کس نے دیا؟ اور بھائی کھوٹے اعمال اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ زندگی کا وقت ہے اپنے دل کو یقین کو بنانے کی، نمازوں کو بنانے کا۔ نماز درست ہوگی تو سارے اعمال۔ جب یقین کمزور ہوگا دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور وقت ہم دنیا کی میں لگانا شروع کریں گے تو اعمال کی تاثیر ختم ہوتی چلی جائے گی۔ نمازیں ہوں گی لیکن نماز کی تاثیر نہیں ہوگی، روزے ہوں گے روزوں کی تاثیر نہیں ہوگی۔ رمضان اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے، پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ عام حالت میں پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، کہ حرام مال سے جو اور حرام کھانا اور حرام لباس تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور حرام کھانے سے تو جسم میں خون کے قطرے بنیں گے، اور تمہارے جسم کا جس کے نشو نما ہوگی تو جہنم کی بھٹی کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے بھائی کھانا بھی پاکیزہ اور جو ہے کپڑے بھی پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ، یہ اللہ کے احکام ہے۔ اس لیے روزہ کہ روزے کا حکم دیا گیا، اب اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والوں روزہ تم پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ صرف تم پر نہیں فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ انبیاء بھی روزے رکھتے تھے، امتیں بھی روزے رکھتی تھی، اور تمہیں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور رمضان اس میں کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اس لیے بھائی رمضان یہاں انسان رمضان کا روزہ مہینہ گزرے، روزے رکھے، تراویح سنے، اور وہاں اگلے سال کی زندگی تقوی والی ہو جائے۔ لیکن جب دنیا کی محبت ہوگی، یقین کمزور ہوں گے اور دنیا کے کاموں میں لگیں گے تو روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا، روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا۔ حج کیا ہوا ہوگا لیکن زندگی نہیں بدلے گی۔ پہلے کہتے تھے یہ حاجی صاحب ہے، کیا مطلب؟ یہ تو پاک صاف ہو کر آئے ہیں اور نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی عبادت اور ان کا جہاں دین پر چلنا یہ مثالی کہ یہاں حاجی صاحب۔ تو بھائی بنیاد یقین کمزور ہوگا تو اعمال کی تاثیر ختم۔ یہ روزے اللہ نے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، کہ جب تم نے اپنا کھانا اور اپنا گھر ہوتے ہوئے کھانے کو آگے پیچھے کیا تو اب اللہ کے حکم کو ماننا تمہارے لیے آسان۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا دین دیا ہے جو احکام کا مجموعہ ہے۔ جیسے جسم کے میں روح ہوتے ہوئے سارا نظام چلتا ہے،